صاحب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی، مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے۔ متی اللہ جان صاحب، آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے مات سوتا کر رہا ہوں؟ نہیں، تمام کرا کے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا، ایکسکیوز می، لیٹ می میک مائی پوائنٹ، آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائے کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ یار آپ عدم اعتماد کی تحریک پر کیا ثبوت ہے؟ آپ کے لیڈر خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے، سب لوگ ملاقاتیں کرتے رہے۔ That's not ثبوت کہ میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے۔ I am sorry۔ آپ نے مجھے میرے نہیں متی، ایسے ہی نہیں چلتا، ایسے ہی نہیں چلتا۔ جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔ میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا؟ جب سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے، وہ دوسرا سوال ہے نا، بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے۔ تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں، ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا۔ تھینک یو متی۔ طریقے سے نہ صرف قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے، مگر تاریخ کے حوالے سے وہ سارے جو فیکٹس، جو فگرز، جو پوائنٹس ہیں ایسے ہیں جیسے دیر آن دا ٹپس آف دیئر فنگرز۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت خوشی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا خاتون سپریم کورٹ کی جسٹس ہے وہ بھی اس کیس میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ جو لڑائی، جو جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، پھر صدر زرداری نے کی، یہاں کبھی بیگم نصرت بھٹو کی کیس کا کوٹ کیا جاتا ہے، تو جد و جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہوتا، یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انصاف کیا جائے گا۔ اب میں جوگی صاحب سے یا علی فرقان ایک پلیز ان کو متی کمان لیٹ دیم ڈو ون بائی ون۔ قصاص اور ریمیڈی کو تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے، اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے، تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے۔ جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اوپینین کا جو بھی ہو، یہ فیصلہ دے یا نہ دے، اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز کو غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ لمیٹیشنز نہیں ہے تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہیں، then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto؟ اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے، مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں، اس بات پہ غور کر رہا ہوں
کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایوینیو نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں، میں تو انصاف مانگوں گا. اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ این آئی فار این آئی. تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا. پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں. اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے، چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ یا دوسرے ادارے،